أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے مشرکین کے شوشے کو سنا تھا. آج کے درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں آنے کی وجہ کیا ہے، انسان کے اوپر پریشانیاں مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس کو اللہ بیان فرمائیں گے. یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے پریشانیوں کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں، دکھوں کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ جاہل ہے، ان سب کو مصیبتیں پہنچی ہیں، دکھ درد پہنچے. چاہے عام جھونپڑی کے اندر رہنے والا بندہ ہے، چاہے گھر کے اندر رہنے والا بندہ ہے، چاہے محل کے اندر رہنے والا بندہ ہے، ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ قاعدہ اکثر ہی ہے کہ انسان کو جو پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد وغیرہ وغیرہ پہنچتے ہیں نا جی، یہ انسان کے اپنے اعمال کی بدولت، انسان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت پہنچتے ہیں، سوائے انبیاء کے. جی انبیاء کو جو دکھ درد تکلیفیں پہنچتی ہیں نا جی، ان کی دو وجہ مفسرین نے بیان فرمائی. ایک وجہ جو رب نے خود بیان فرمائی ہے وہ یہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے. اگر پیغمبروں کو تکلیفیں نہ آتی، پیغمبروں کو دکھ نہ پہنچتے، پیغمبروں کو درد نہ ہوتے، تو پھر ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی تھی. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پیغمبر کو جب دکھ پہنچا تھا تو ہمارے پیغمبر نے کیا کیا. جس طرح اس کی ایک سادہ مثال لے لو، عیسائیوں سے پوچھو نا کہ بھائی آپ شادی کیسے کرتے ہو، تو وہ آپ کو شادی بتائیں گے. ان سے جب پوچھو کیا یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، پتہ نہیں. کیوں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں. ہمارے پیغمبر کی ہر ادا کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو طلاقیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوئے. لیکن آخر کار کیا ہوا جی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر صبر کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا، جس طرح میرے محبوب کو تکلیفیں پہنچی، دکھ پہنچے، درد پہنچے، پریشانیاں پہنچی، تو اس نے صبر کیا، تو تم نے بھی کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے مفسرین نے، انبیاء کو جو تکلیفیں، دکھ درد پریشانیاں پہنچتی ہیں، یہ ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں. اللہ اپنے پیغمبر کے درجات کو کیا کرتا ہے جی؟ بلند کرتا ہے. ٹھیک. اور ہمیں جو تکلیفیں، دکھ درد پہنچتے ہیں نا جی، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کن کن لوگوں کو زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں؟ حضور نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل. سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے نا، وہ انبیاء کو پہنچی ہے. پھر اس کے بعد جو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انبیاء کے قریب تھے، ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں. پھر ان کو
جو ان کے زیادہ قریب تھے، پھر وہ ان کو پھر جو ان کے زیادہ قریب تھے، اس طرح کرتے جائیں۔ پھر فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینی، انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ جس کے اندر جتنا دین ہوگا، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا نا جی، اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد اتنی آئیں گی، اور بے ایمان بندے کے اوپر کم آئیں گی۔ ٹھیک ہے، بے ایمان بندے کے اوپر یہ پریشانیاں، مصیبتیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، آپ دیکھتے ہو جی، ایک بندہ وہ ہے جو اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے جی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، اچانک کہیں سے لا علمی میں یا خطاً کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، یا راستے میں پڑے ہوئے پیسے تھے 10 روپے کہ یار 10 روپیہ نلکے ہوتے ہیں، اٹھائے کھائے، پیٹ میں درد ہو گئے، 10 روپے کے بجائے 2000 روپیہ خرچہ آ گئے، بیمار ہوا، ڈاکٹر کی فیس۔ کیا ہوا جی؟ یہ انسان کا کیا تھا جی؟ جو ایمان تھا جی، دین تھا، مضبوط تھا، اس نے وہ 10 روپے اٹھائے حرام کے تھے، اس کے اوپر کیا ہوگا جی؟ موافق نہ ہے۔ اور جو بندہ کھاتا ہی حرام ہونا جی، اس کو کروڑ روپے بھی اگر راستے میں مل جائے، کسی کا بس ہڑپ کر جائے نا، اس کو رات کو نیند بھی اچھی آئے گی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جس بندے کا جتنا دین ہوگا، جس کا جتنا ایمان ہوگا، اس کے اوپر پریشانیاں، دکھ درد آئیں گے۔ اور یہ مومن کے لیے، اب مومن کیا کرتا ہے جی؟ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کے کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر جزا فضا کرتا ہے نہیں تو یہ کیا ہے جی؟ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ ان مصیبتوں سے بچائے، تو اس کا ذکر ہے۔ وما اصابکم، اور وہ جو پہنچی ہے تم کو، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، پس وہ اس وجہ سے ہے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے جی۔ مطلب یہ ہے کوئی کرتوت کیا ہوگا تمہیں یہ دکھ درد پہنچ گئے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں، زیادہ کی وجہ سے نہیں پکڑتا جی۔ اگر اللہ ہمیں ہر گناہ کے اوپر پکڑے نا جی دنیا ہی کے اندر نا، پھر کوئی بندہ ایک پاؤں ایک قدم بھی آگے نہ رکھ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بس چند گناہوں کی وجہ سے کیا کر لیتا ہوں؟ پکڑ لیتا ہوں، بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ایک گناہ کیتے تو میں کہ اللہ کے کر سکتا جی، پریشان کر سکتا، بیمار کر سکتا، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، نہیں، وہ ایک نہیں ہوتا اللہ لیا، آپ نے بہت سارے کیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ گناہوں سے بچاؤ اور اپنی پکڑ سے بچائے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو فی الارض، زمین کے اندر اس کا حکم نافذ کرنے سے جی۔ ٹھیک ہے، اللہ کسی کو پریشانیوں میں مبتلا کرے، کوئی بندہ اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی والا ارادہ کرے نا جی، اس کو کروڑ پتی بنائے، خوشحال بنائے، اس کو مال و دولت دے، ایک بچے کے بجائے جوڑا بچے دے، کون روک سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں تم میرے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے سے روکو نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے نیچے من وَلِيٍّ، کوئی کارساز ولا نصیر اور مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، توحید کے اوپر اللہ نے دلیل دی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، الجوار، کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، جیسے کہ ٹیلے، ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر چاہے تو روک دے ہوا کو، فیظللن رواکدا، بس وہ ہو جائیں رواکدا، ٹھہرنے والی، علی ظہری، سمندر کی پشت کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ دیکھتے ہو جی سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز ہیں جی، دور سے بندہ دیکھے نا جی ایک ٹھیلا ڈبہ نکی جی ٹھہری نظر آتی ہے بندے کو، حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں حقیقت میں بہت بڑے جہاز ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ چاہے نا جی ہواؤں کو روک دے اور وہ کشتیاں وہیں کی وہیں ٹھہری رہیں۔ پہلے زمانے کے اندر کشتیاں ہوتی تھی، ان کے اوپر بہترین مضبوط قسم کی ٹاٹ لگی ہوتی تھی، اور اس ٹاٹ کے ذریعے ہوا کا رخ بدلا جاتا تھا۔ جو بدبان ہوتے تھے نا جی تو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہم نے اس سمت میں جانا ہے تو تھوڑا سا گھما پھرا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا جی، وہ پرانی کشتیاں ہوتی تھی، ان کی اوپر ٹاٹ لگی ہوتی تھی جی۔ ٹھیک ہے، جب ٹاٹ کا رخ جس طرف موڑا جاتا تھا تو کشتی وہاں پر چلتی تھی جی۔ ٹھیک ہے، ہواؤں کا رخ دے کر چلا کرتے تھے جی۔ ٹھیک ہے، فلاں موسم کے اندر ہم نے اس سمت کا سفر کرنا ہے کیونکہ ہواؤں کا رخ اس طرف سے ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مخالف سمت سے آ جاتی تھی نا تو کشتی وہیں پہ رک جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں،
سمندر کے اندر تمہاری کشتیاں خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک جاتی ہیں، منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ اب دیکھو جی، اب تو جدید نظام آ گیا، اب کیا جی کوئلے چلتے ہیں، اب کیا جی ڈیزل چلتے ہیں، اب پیٹرول چلتے ہیں، اب کیا جی بجلی چلتی ہے، بجلی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں۔ یہ چلانے والا سمندر کے اندر کون ہے جی؟ اللہ رب العزت۔ یہ میری نشانی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں آیات، البتہ نشانیاں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر گزار بندہ۔ مومن بندہ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اتنا مشکل سفر ہوتا ہے، بندہ جہاز میں بیٹھتا ہے نا جی تو اڑتا ہے، بندے کو یہ امید بھی نہیں ہوتی کہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچ جاؤں گا، یہ نہیں پہنچ۔ لیکن مومن بندہ جب بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام لے کر بیٹھتا ہے، جب اترتا ہے تو کہتا ہے شکر الحمدللہ پہنچا ہے خیر خیریت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نہ شکرہ بندہ ہوتا ہے نا وہ تو انجوائے کرتا ہے، واہ جی وہاں بھی گئے، ٹھیک ہے۔ جب بادلوں کے اندر جہاز جاتا ہے نا جی تو گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، پھر وہاں پر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نہ شکر بندے وہاں پر بھی خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا ہلاک کر دے وہ بما کسبوا، بسبب اس کے کہ جو انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں نا جی سمندر کے اندر تمہاری کشتیوں کو ڈبو دوں، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں یار۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لیں وہ جو کشتیوں میں سوار ہیں، ادھر ادھر سے جاتے ہیں جی، الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، ما لہم من محیص، نہیں ہوگا ان کے لیے چھٹکارے کی جگہ، یا نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی چھٹکارا جی، ٹھیک ہے۔ آج دنیا میں ناشکری کرتے ہو جی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو، رب کے احکامات کو مانتے نہیں ہو، فرمایا قیامت والا دن ایسا ہوگا وہاں پر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ فما اوتیتم من شیء، پس وہ جو تم کو دیا گیا ہے، من شیء، کچھ بھی ہے جی، اللہ نے اولاد دی ہے جی، ایک کے بجائے 5 دیے، اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اللہ نے تمہیں کار کوٹھی بنگلہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں جائیداد دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ آگے فرمایا فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع جی، ٹھیک ہے۔ آج اگر بندہ کروڑ پتی ہے نا جی تو یہ کیا ہے جی؟ عارضی ہے، کچھ پتہ نہیں ایک پل کے بعد کیا ہو جائے، اس کی موت ہو جائے تو کروڑ روپیہ وہیں پڑا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آج اگر کسی کے پاس کار کوٹھی بنگلہ ہے جی، ٹھیک ہے، کیا پتہ ہے زندگی کا، کب زندگی کی بیٹری کیا ہو جائے جی بند پڑ جائے، کب زندگی کے انجن کیا ہو جائے جی بند ہو جائے، تو بندہ وہیں کا وہیں رہ جائے، یہ کار کوٹھی بنگلے رہ جائے۔ ہمارے باپ دادا جو دنیا میں تھے جی، یہ جو زمینیں ہمیں ملی ہیں جی، مکانات میں نے، آج وہ نہیں ہیں، ہم زمینیں کھا رہے ہیں، آج ہمیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے جی؟ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، عارضی ہے جی، دنیا بھی عارضی ہے، زندگی بھی عارضی ہے، اور یہ نفع بھی کیا ہے جی؟ عارضی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر، دنیا سے بہتر ہے، دنیا کے تجارت سے، مال و دولت سے کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار بھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں دنیا کے اندر جو کچھ تمہارے پاس ہے نا جی، یہ جوانی ایک دن تھا جب ہم بچے تھے وہ ختم ہو گئی، ایک دن تھا جوانی تھی وہ ختم ہو گئی، اب کیا آ گیا؟ بڑھاپا آ گیا۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ختم ہوتی ہیں۔ یہ ابھی 5 منٹ پہلے 10-20 روپے جیب میں تھے، ابھی باہر گئے تو کیا ہو گئی؟ وہ لگ گئی۔ یہ کیا ہے جی؟ عارضی ہیں جی، ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جو ہے نا وہ کیا ہے جی؟ خیرن، بہتر بھی ہے، وہ ابقا، اور پائیدار ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کن کے لیے؟ للذین، واسطے ان لوگوں کے، نمبر 1 آمنو، جو ایمان لائے، نمبر 2 وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی رکھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ہم یغفرون، وہ معافی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں جو ہمیشہ والی ہیں؟ نمبر 1 مومن ہوں، نمبر 2 رب پر بھروسہ رکھنے والے ہوں، نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، نمبر 4 بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہوں، اور نمبر 5 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آ جائے تو کیا کرنے والے ہوں؟ معاف کرنے والے ہوں۔ کبیرہ گناہ کتنے؟ بے شمار آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر شریک ٹھہرانا، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے کم وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کیا جی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح وقتل النفس، نہ حق کسی کو قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح شراب پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میدان جنگ سے بھاگنا، یہ بھی کیا ہے جی بڑا گناہ ہے، اور بھی بہت سارے بے شمار ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیں گے جی معاف فرما دیں گے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ آپ کے صغیرہ گناہوں کو بھی کیا کر دے گا جی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اتنا مہربان ذات ہے۔ اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں جی معاف کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو کشتی کے اندر، لڑائی کے اندر دوسرے بندے کو اٹھا کر مارے نیچے، وہ کیا جی سب سے بڑا پہلوان ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان انسان وہ ہے جو غصے کے وقت کیا کرے جی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، یہ کیا جی سب سے بڑا پہلوان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی سب سے بڑا پہلوان ہے، باوجود طاقت ہونے کے جی، باوجود قدرت ہونے کے بھی پھر بھی اگلے کو معاف کر دے، فرمایا یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ وہ پہلوان نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، کسی بندے سے دوئے کو مارا ہے جی، ٹھیک ہے، اب وہ دوسرا بندہ بدلہ ہی نہیں لے سکتا جی، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے میں تو معاف کرنا جی، ٹھیک ہے، کیوں معاف کرنا جی اگو کدی بدلہ کہنا پاسا دو چپڑا اور لگ سکتا، ٹھیک ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ ہاں معافی یہ ہے پہلوان شخص ہے جی، بدلہ لینے والا بھی ہے، قادر بھی ہے جی، اس بندے کی حیثیت کیا ہے جی، اس نے مجھے مارا ہے یا مجھے ایسا ویسا کہا، پھر بھی کہتا ہے چلو میں نے رب کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا، فرمایا یہ کیا ہے جی مومن، یہ کیا ہے مومن ہے جی۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، والذین اور وہ لوگ استجابوا لربهم جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمبر 7 نماز کو قائم کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور آپس کا معاملہ مشورے سے طے کیا جی۔ نمبر 9 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو ينفقون وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ مومنین کی چھٹی صفت یہ ہے کہ رب کے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کرتے، جیسے رب نے کہہ دیا بس مان لیا جی، یہ رب کا کیا جی حکم ہے، اس نے جو بنایا ہمارے لیے بنایا ہے، ہماری نجات کے لیے بنایا ہے، ہماری بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ اور فرمایا 7ویں نمبر پر اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں جی، نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں جی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر مومن اور کافر کے درمیان میں یوں فرق کیا کرتے تھے، جو بندہ نماز پڑھتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے جی مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے جی کافر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب ہماری نمازیں یہ اللہ معاف فرمائے گئی گزری ہیں یا سست ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی ایسا کوئی وہ پڑھتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، بس رٹا رٹایا سبق ہے، اس کا مطلب معنی مفہوم نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آ رہا۔ نماز کا سبق آ گیا ہے، اب کوشش کرو نماز والے سبق کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو جی، تاکہ آپ کو پتہ لگے میں اب اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں جی، تب آپ کا دھیان نماز کے اندر لگے گا، آپ کی نماز کے اندر خشوع بھی آئے گا، خضوع بھی آئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، چران درب غرب، بس یہ ہماری نماز ہوتی ہے جی۔ پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید پڑھ رہے ہیں، تشہد کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں جی، دیکھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادت بھی تیری لیے، میری بدنی عبادت بھی تیری لیے، میری لسانی عبادت بھی تیری لیے۔ ساری بندے کو ترجمہ آتا ہو نا جی تو بندے کا دھیان نماز کے اندر صحیح اچھی طرح لگتا ہے، ورنہ نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوتا ہے، حساب کرتا ہے آج میں نے
کتنا کرایہ لیا ہے کتنا نہیں لیا، آج میں نے کون سی پٹی کے اندر ٹماٹر میں نے نکالے، کتنے کے بکے ہیں، کتنے شاپر تھے کتنے شاپر نہیں، بس نماز شاپروں میں اور ٹماٹروں میں گزر جاتی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں معاملہ جب کوئی پیش آتا ہے تو اس میں مشورہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کے اندر جو احکامات آ چکے ہیں واضح طور پر، یا احادیث کے اندر آ چکے ہیں، یا یہ کہ اجماع امت کے اندر وہ معاملہ پیش آ چکا ہے، اس کے اندر مشورہ نہیں ہے جی۔ مشورہ عام دنیاوی معاملات کے اندر ہے جی، جو اب جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، جدید کوئی نئی چیز پیش آ رہی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں جی، مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی کیا ہے جی صفت ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ مشورے کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے جی، برکت رکھی ہے، یہ مومنین کی صفت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا نا تبلیغ والے ساتھی جب باہر جاتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، اندر آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، روٹی کی بات ہوتی ہے تو مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورے میں کیا ہوتی ہے جی، خیر ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، مشورہ کیا کرو، ورنہ کیا ہوتا ہے جی، بعد میں ایک کی بات دوسرے پر آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو کہا نہیں تھا، تم نے اپنی مرضی سے کیا، تو یہ جھگڑا فساد بن جاتا ہے۔ مشورہ کیا کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیے ہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی اللہ کے راستے میں صرف مال خرچ ہوتا ہے جی، جس کو اللہ نے مال دیے تو وہ مال خرچ کرے جی، جس کو اللہ نے علم دیا ہے جی، علم دیا ہے، وہ بندہ علم خرچ کرے تو یہ بھی کیا ہے جی، اللہ کا دیا ہوا مال ہے جی۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے جی، صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی، تو دو تین بندوں کے درمیان میں اچھا سا فیصلہ کرے، ان کو عقل سے سمجھائے، تو یہ بھی کیا ہے جی، خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی مومنین کی صفتیں ہیں جی۔ والذین اذا اصابہم، اور وہ لوگ ہوں اذا اصابہم، جب پہنچتی ہے ان کو البغی، ظلم، ہم ینتصرون، وہ بدلہ بھی لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کل آپ نے سنا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ایمان والوں کو جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب ان پر ظلم ہوتا ہے نا ایمان والوں کے اوپر، ہم ینتصرون، وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جاتے ہیں ایمان والے، لوگوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے جی، ایمان والا مومنین کیا کرتا ہے جی، بندہ بدلہ لیتا ہے جی۔ تم قربان جائیں مفسرین کے اوپر، انہوں نے ان آیات کے درمیان میں تطبیق دی ہے جی، توجیہ بیان کی ہے، دو توجیہیں بیان کی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کوئی بندہ اگر استاد کے علاوہ اگر ترجمہ تفسیر پڑھنے لگ جائے نا تو وہ گمراہی کے سٹیج پہ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بندہ پڑھے جی، ہاں اس کے اندر انگلیاں نہ مارے جی، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھے، یہ ہدایت ملتی ہے اس سے۔ لیکن اگر اپنی طرف سے کوئی بندہ پڑھنے لگ گیا جی، مفسر قرآن بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو جی، کل آپ نے سنا اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کیا کرتے ہیں جی، غصے میں معاف کر دیتے ہیں جی۔ پھر سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو یاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے جی، جب ایمان والوں کو کوئی ظلم کرتا ہے نا، ظلم زیادتی کرتا ہے، تو ہم ینتصرون، وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک تو جی یہ ہے کہ کافر جب ایمان والے کے اوپر ظلم کرتا ہے نا تو ایمان والا کیا کرتا ہے جی، اس کا بدلہ لیتا ہے۔ لیکن اگر اپنا مسلمان ظلم کرے نا جی تو کیا کر دیتا ہے جی، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اپنا مومن بھائی ہے۔ ایک توجہ بیان۔ دوسری توجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ایمان والے کے اوپر ظلم ہوتا ہے جی تو جس بندے نے ظلم کیا ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے جی، مظلوم سے معافی مانگ لیتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نہ سمجھی کے اندر یہ ہو گیا ہے، تو ایمان والا کیا کر دیتا ہے، چل یار قصوروار تھا، معافی مانگی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اکڑ جائے نا جی تو ایمان والا کہتا ہے آج میرے نل کیتا نا تو کل تو کسی اور نل بھی کر سی نا، تو وہ پھینٹی لگاتا ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی جی؟ جہاں پر اللہ نے معافی کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ایمان والے کے اوپر ظلم کرے تو مومن کو کیا کر دیتا ہے جی، مومن سمجھ کر معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کافر ہو تو اس کی پھینٹی لگاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی سے ظلم زیادتی ہو جائے ایمان والے سے نا جی تو وہ معافی مانگ لے نا، تو ایمان والا کیا کہہ دیتا ہے جی، ہم یغفرون، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آگے سے اکڑ جائے تو کیا کر دیتا ہے جی، پھر وہ پھینٹی بھی لگاتا ہے۔ پہلی توجیہ کے اوپر مفسرین نے فرمایا، رب کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر اگر ایمان والوں کے اوپر ظلم زیادتی کرے نا جی تو ایمان والے پھینٹی لگاتے ہیں جی،
لیکن رحماء بینہم، اگر آپس میں ایک اونچ نیچ ہو جائے نا، کہہ دیتے ہیں چل یار معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری توجیہ کے اوپر مفسرین نے قصہ بیان فرمایا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ نے سنا ہے جی سورۃ قصص کے اندر، باقی جگہ پر دوپہر کا وقت تھا جی، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دربار میں آ رہے تھے جی، تو راستے میں دیکھے ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی ہے جی، ایک فرعون کا بندہ ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا قومی ہے جی۔ تو وہ جو باورچی کا ملازم تھا، وہ افسر تھا، وہ مظلوم غریب بنی اسرائیلی کو کہہ رہا تھا لکڑیوں کا گڈھا اٹھا کر لے کر جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا ماجرا ہے؟ تو اس غریب لاچار بے بس انسان نے کہا موسیٰ یہ تنخواہ بھی خود لیتے ہے، مزدوری کے پیسے بھی خود لے لیتے ہیں، اور ہم سے بگارے نکالتے رہتے ہیں، اور اب مجھے کہتے ہیں کہ لکڑیوں کا گڈھا اٹھا اور باورچی خانے میں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار تنخواہ بھی تم لیتے ہو، اور یہاں پر جب یہ بندہ اٹھا کر لکڑیوں کا گڈھا وہاں پر رکھے گا تو فرعون سے اس کے پیسے بھی تم لوگے، اس بیچارے کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بھی کیا ہوں جی، باورچی خانے کا افسر ہوں۔ کہا موسیٰ جو روٹی تو کھاتا ہے نا وہ باورچی خانے سے پک کر آتی ہے، ہم پکاتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ تو اکڑ گیا موسیٰ علیہ السلام، فوقذا موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا نا جی، کام تمام ہو گیا۔ اکڑ کرتا ہے جی، یہ ہے جی۔ والذین، اور وہ لوگ اذا اصابہم، جب پہنچتی ہے ان کو البغی ظلم، ہم ینتصرون، وہ بدلہ بھی لیتے ہیں جی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی جی؟ اس کے اوپر آپ کو ایک اور زائد بات بتاؤں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا نا جی، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو مار لیتا تھا نا جی، تو آگے سے اس بندے کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ بھئی آپ کیا کرو جی بدلہ لو، آپ کیا کرو جی بدلہ لو، معاف کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر معافی تھی، معافی۔ اور پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا جی، اگر کوئی بندہ ایک تھپڑ لگاتا تھا نا جی، بدلے میں آگے سے 2 لگتے تھے تاکہ کل کسی اور کو نہ لگائے۔ لیکن قربان جاؤں امت محمدیہ کے اوپر اور شریعت محمدیہ کے اوپر، اللہ آپ فرماتے ہیں آگے آیت میں آ رہا ہے جی، اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے نا جی، تو آپ بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اتنا ہی اختیار ہے جتنا اس نے آپ پر ظلم کیا، آپ بھی اس کے اوپر کیا کر سکتے ہو جی، بدلہ لے سکتے ہو۔ اور آپ کو یہ بھی اختیار اگر چاہو تو کیا کر سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی۔ فمن عفا، پس وہ بندہ جس نے معاف کر دیا دل سے، مظلوم نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور ظالم نے اپنی اصلاح بھی کر لی۔ ایک نے دوسرے کو مارا تھا تو مظلوم نے کیا کر دیا جی، ظالم کو معاف کر دیا، اور ظالم کو پتہ چلا یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی درستگی بھی کر دی، معافی بھی مانگ دی۔ فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر، اس معافی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے جی، ٹھیک ہے؟ باوجود طاقت ہونے کے جی پھر بھی کیا کر دیا جی، ظالم کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا جو اجر ہے وہ میرے ذمہ ہے جی، اس کو میں اپنی طرف سے اجر دوں گا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العزت نہیں محبت کرتا ظالموں سے جی، ٹھیک ہے؟ وَلَمَنِ انتصر، البتہ وہ شخص کے انتصر جس نے بدلہ لیا، بعد ظلمہ، بعد اس کے اوپر ظلم ہونے کے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مَا عَلَیہِم مِّن سَبِیل، نہیں ہے ان کے اوپر کوئی الزام والا راستہ جی، ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے دوسرے کو مارا، بدلے میں اس بندے نے بھی آگے سے اس کو مار دیا جی۔ ایک بندے نے گالی دی، بدلے میں دوسرے بندے نے بھی اس کو گالی دے دی، ٹھیک ہے؟ حساب کتاب کیا ہوگا جی، برابر ہو گیا۔ لیکن انما السبیل علی الذین، بے شک الزام والا راستہ ان لوگوں کے اوپر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق طور پر، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے جی، ٹھیک ہے؟ الترغیب و ترہیب حدیث کی ایک کتاب ہے جی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا کہ اس قبر کے اندر بندے کو کیا ہو رہا ہے جی، عذاب ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، چل پڑے آگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا پیش آیا، آپ قبر کے پاس رکے اور آپ نے دعا مانگی، ایسی کیا وجہ تھی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ بندہ ایک دن گزر رہا تھا جی ایک مظلوم کے پاس سے، اس نے جب مظلوم کو دیکھا تو اس نے اپنی نگاہ کو پھیر لیا جی، ٹھیک ہے، نگاہ کو نیچے کر لیا، اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، مدد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر میں کیا کر دیا جی، سزا دے دی۔ اور ہماری حالت کیا جی، اسی ویکھنے ہیں نا جی کدھر لڑائی لگی دی ہے نا، اسی کہتے ہیں اچھا وہ لالا تو نہ گال کر چھٹی ہے، تو مطلب یہ ہے ہم جلدی کے اوپر پٹرول ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو بندے راضی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو آپس میں ناراض کرنے کی، ٹھیک ہے، بس دو بندوں کے درمیان میں صلح ہو گیا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے درمیان میں مزید دراڑ آ جائے، اچھا خاصا ہنستا بستا گھر ہوتا ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو بھی تتر بتر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ خود سوچو جس نے مظلوم کی طرف دیکھا نہیں ہے جی، مدد نہیں کی، اس کو کیا مل رہی ہے جی، قبر کے اندر سزا مل رہی ہے۔ اور جو ہم ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں جی، دوستوں کو یاروں کو کیا کر دیتے ہیں جی، ان کے درمیان میں بد مزگی پیدا کرتے ہیں جی، بدگمانی پیدا کر کے ان کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں، تو خود سوچو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنْ البتہ وہ بندہ صبرا جس نے صبر کیا، ظالم نے ظلم کیا، مظلوم نے صبر کیا، وغفرا پھر اس نے معاف بھی کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور بے شک یہ بہت ہمت والی بات ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے جی، ٹھیک ہے، بندے کے پاس طاقت بھی ہو اور طاقت کے بل بوتے پر بدلہ لے بھی سکتا ہو، لیکن اس نے کیا کیا جی، صبر کیا جی، پھر اس نے کیا کیا جی، بندے کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا ہمت والا کام ہے، باوجود طاقت ہونے کے پھر بھی اگر کوئی بندہ معاف کرتا ہے نا جی تو فرمایا یہ بہت ہمت والی بات ہے۔ اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستے میں تھکن ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ کے، سایہ دار درخت کے نیچے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جی۔ تو ایک کافر آیا، اس نے دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، اس نے میان سے تلوار کو نکالا، حضور کے اوپر سونت دی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا اوپر ایک کافر ہے، تلوار لے کر کھڑا ہے۔ حضور اٹھے تو کہنے لگا اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ تیرے ہاتھوں سے بچائے گا۔ اس کے اوپر اتنا رعب طاری ہوا، اتنا اللہ کے پیغمبر کا جلال طاری ہوا اور اللہ کے نام کا رعب اور دبدبا آیا، ہاتھ کانپنے لگ گئے جی، ہاتھوں سے تلوار نیچے گری۔ حضور نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ فرمایا جو رب آپ کو بچائے گا وہ رب مجھے بھی بچائے گا، ٹھیک ہے۔ جو بندہ صبر کرے گا، صبر کرنے کے بعد کیا کرے گا جی، معاف کرے گا، فرمایا یہ ہمت والا کام ہے جی، ورنہ کوئی بندہ معاف نہیں کرتا جی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ پس نہیں ہے اس کے لیے مِن وَلِيٍّ کوئی حمایتی، من بعد اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ آپ دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، آپ دیکھو گے ظالموں کو اور ظالم دیکھیں گے عذاب کو، یقولون کہیں گے حل الی مرد من سبیل کیا ہے دنیا کے اندر لوٹنے کے کوئی راستہ، دنیا کے اندر واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، لیکن وہاں سے بندہ آ نہیں سکے گا جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، فرمایا جو بندہ صبر کرے گا اور پھر معاف کرے گا یہ ہمت والا کام ہے۔ اس کے اوپر آپ ایک واقعہ پہلے سنتے آئے ہو، بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ ایک امیر کمیر بندہ تھا جی، وہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اس سے حساب لینا چاہا۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ تیری کوئی نیکی شیکی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا مجھے یاد نہیں ہے۔ اور ہوتے ہیں نا جی، یہ جو امیر بندے ہوتے ہیں ان کو پیسوں کا ہی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیکی شیکیوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو کہنے لگا مجھے یاد نہیں ہے، کرتے 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 اللہ نے فرمایا کوئی نہ کوئی نیکی ہوگی۔ کہا اے اللہ میری ایک نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کون سی نیکی ہے بتا جو تیری بخشش کا سامان بنے۔ کہا اے اللہ جو دنیا میں تو نے مجھے مال و دولت دی تھی نا جی، میری یہ عادت تھی، میں نے اپنے ملازموں کو بھی بتایا ہوا تھا اگر کوئی غریب ندار بندہ تیرے پاس آئے، تمہارے پاس آئے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ سامان لینا چاہتا ہو تو اس کو سامان دے دو جی، اگر وہ قرضہ لینا چاہتا ہو تو اس کو قرضہ دے دو، اگر وقت پر لوٹا نہ سکتا ہو تو کیا کر دو جی، درگزر والا معاملہ فرما دو، ٹھیک ہے۔ اے اللہ میرے پاس یہ ایک نیکی ہے، میں تیرے بندوں کے اوپر کیا کرتا تھا،
رحم کھایا کرتا تھا، درگزر والا معاملہ کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو میرا بندہ ہو کر میرے بندے کے اوپر رحم کھایا کرتا تھا، آج میں رب ہو کر تجھ کے اوپر رحم کرتا ہوں، میں تجھ کے معاف کرتا ہوں، تجھے میں جنت میں داخل۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، اللہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔